اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل في ذلك قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم و کرم والے ہیں۔ سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 30 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کے ایک مضمون کو بیان کرتے ہیں۔ قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے طاق کی اور جفت کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چلی جائے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا ان مذکورہ قسموں میں عقل والوں کے لیے کوئی قسم کی چیز ہے کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یعنی ارم کے ساتھ جو کہ ستونوں والے تھے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کا جیسا دنیا میں کسی کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جنہوں نے چٹانوں کو تراشا وادی کے اندر۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو کہ میخوں والا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے زمین میں سرکشی کی تھی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور پھر زمین میں انہوں نے بہت زیادہ فساد مچایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، چنانچہ آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب گھات میں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ابتداً 4 چیزوں کی قسم کھائی، فجر کی نماز کی، فجر کے وقت کی، 10 راتیں۔ اس سے کون سی 10 راتیں مراد ہیں؟ مفسرین نے کہا کہ ذی الحجہ کی 10 راتیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو ہر دن کے روزے کے عوض 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب، اور اگر انسان ایک رات میں شب بیداری اختیار کرتا ہے تو ہر رات کی شب بیداری میں 1 شب قدر کی شب بیداری کے برابر ثواب ملتا ہے۔ والشفع، اور قسم ہے طاق کی، یہ جفت کی اور طاق کی۔ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ اس سلسلے میں 3 قول۔ اللہ کی ذات طاق ہے، پوری کائنات جفت ہے۔ والشفع والوتر، یعنی اللہ کی قسم اور مخلوق کی قسم۔ دوسرا مطلب بیان کیا گیا کہ قسم ہے طاق نمازوں کی، مثلا مغرب، اور قسم ہے جفت نمازوں کی، مثلا باقی ساری کی ساری نمازیں۔ اور ایک تیسرا مفہوم بیان کیا گیا جس کو سیاق و سباق سے قریب تر قرار دیا گیا، قسم ہے 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کی، والوتر، اور 10 ذی الحجہ یوم عرفہ کی، والوتر، اور یوم نحر 10 ذی الحجہ کی۔ ان 2 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں چونکہ یہ انتہائی مقدس دن ہے، اور رات کی جب کہ وہ چلی جائے۔ یہ 4 قسمیں کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر ذرہ برابر شعور اور عقل ہوگی تو اس میں کافی مضمون ہے عقل والوں کے لیے۔ اور یہ قسمیں کھا کے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت ضرور آ کر رہے گی۔ قیامت کا آنا تمہیں کیوں مشکل لگتا ہے؟ تم سوچتے ہو کہ قیامت کا آنا اس لیے مشکل کہ کیسے اللہ ہم کو ختم کر دیں گے، کیسے اللہ ہم کو مٹا دیں گے، کیسے اللہ ہم کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اپنے سے پچھلی قوموں کو دیکھو کہ جو پہاڑوں کو تراش کے مکانات بنایا کرتے تھے، جو اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ ان کے طاقت کے کیا کہنے، آج ان کا یا ان کے مکانات کا یا ان کے زمینوں کا کہیں پر روئے زمین پر نام و نشان موجود ہے۔ جب اللہ کو ان کو فنا کرنا کوئی مشکل نہ ہوا تو تمہیں فنا کرنا کون سا مشکل ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جو ستونوں والے تھے۔ ارم، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند کا نام تھا سام، ان کے فرزند آگے آتے ہیں پھر ارم، انہی فرزند ارم کے آگے پھر بیٹے آتے ہیں عاد اور سمود، انہی عاد و سمود کی آگے نسلیں بڑھتی ہیں اور یہ بڑے بڑے قبائل بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی کی طرف پیغمبروں کو بھیجتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اور قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو۔ الغرض یہ انتہائی طاقتور ترین لوگ تھے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ان کا جیسا دنیا میں کسی کو پیدا نہیں کیا گیا، اور دوسری جگہ فرمایا اس دور کے انسانوں کو مخاطب کر کے ما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو طاقت جو اقتدار ہم نے ان لوگوں کو دیا تھا تم کو تو اس کا 10% بھی نہیں دیا گیا۔ پتھروں کو تراش تراش کے مکانات بنایا کرتے تھے۔ اور فرعون ذی الاوتاد، فرعون میخوں والا، اس کا کیا ہوا جس نے زمین پر خدائی کا دعویٰ کر کے یوں کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا خدا، میخوں والا۔ روایت میں آتا ہے کہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے یوں انسان کو دیوار کے ساتھ گاڑ دیتا، پھر جسم کے اندر، ہاتھوں کے اندر، پاؤں کے اندر کیلیں ٹھونک دیتا کہ انسان حرکت نہ کر سکے، پھر کھال ادھیڑتا تھا۔ ایسے ظالم لوگ نہ رہے تو تم کس کھیت کے مولی ہو؟ اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب گھات میں ہے۔ انسان ناشکرا کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان خدا کا باغی اور نافرمان کیوں ہو جاتا ہے؟ انسان آخرت کا انکار کیوں کر بیٹھتا ہے؟ اسے دین اسلام اور قرآن سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ قرآن نے 2 وجوہات بیان کی۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان اذا مبتلاہ ربہ، جب اللہ اس کو، اس کا رب اسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اس کو عزت و اعزاز سے نوازتا ہے، وَنَعَمَهُ، اور اس کو نعمتیں اور عیش و آرام سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے اعزاز سے نوازا، عزتوں سے نوازا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب آپ کا رب اس کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ اس پر اپنے رزق کے دروازے تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یوں کہتا ہے کہ میرے رب نے اہانت کی۔ حالانکہ بندے کی فطرت یہ ہونی چاہیے ملے تو شکر، نہ ملے تو صبر، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ جب انہیں ملتا ہے تو اس صورت میں شکر نہیں کرتے ہیں، اور جب انہیں نہیں ملتا ہے تو صبر نہیں کرتے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہاری دولت کی چاہت و ہوس نے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے سے روکے رکھا، تمہاری آنکھوں کو اندھا اور تمہارے کانوں کو بہرا بنائے رکھا۔ وجہ کیا؟ دولت کی حرص و ہوس اور لالچ اتنی زیادہ کہ تمہارے آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور غریبوں کا کھانا کھلانے پر دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے ہو۔ وتأکلون التراث، حریص اتنے ہو کہ ساری کی ساری میراث سمیٹ کر کھا جاتے ہو، نہ بچوں کو ان کا حق دیتے ہو، نہ یتیموں کو ان کا حق دیتے ہو، عورتوں کی میراث کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم حد درجہ مال سے محبت کرتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، تم کیا سوچتے ہو کہ تمہیں اپنی ان حرکتوں کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ کیوں نہیں؟ ہرگز نہیں، ضرور بالضرور تمہیں ان اپنی حرکتوں کا جواب دینا ہوگا جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وجاء ربک، آئے گا آپ کا رب، اور فرشتے بھی آئیں گے قطار در قطار ہو کر میدان حشر کے اندر۔ وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ ابواب صفت جہنم، ترمذی میں روایت ہے کہ 70,000 زنجیروں کے اندر جہنم کو جکڑ کر لایا جائے گا۔ ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے مسلط ہوں گے، وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے، اور اس کو جہنم کو لایا جائے گا میدان حشر کے قریب۔ یومئذ یتذکر الانسان، جب لوگ جہنم کے بھیانک منظر کو دیکھیں گے اس دن لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب سمجھ میں آنے کا کیا فائدہ؟ آج تیری آنکھیں کھل گئیں لیکن ان آنکھوں کے کھلنے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ یقول یا لیتنی، کہے گا اس دن بندہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کوئی نیکی، کوئی صدقہ، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، آج اللہ کا جیسا عذاب کوئی نہیں دے سکے گا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہیں اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑے گا۔ یا ایتھا النفس مطمئنہ، اے اطمینان والے انسان، روح، نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی جانب اس حال میں کہ رب تجھ سے خوش، تو رب سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ جملہ میدان حشر میں اہل ایمان سے کہا جائے گا، بعض روایت میں آتا نہیں، موت کے وقت فرشتے اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد مکیہ، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی آیت ہے، اس میں 20 آیات ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، آپ اسی شہر میں رہتے ہیں یا آپ اس شہر میں وارد ہونے والے ہیں، ووالد وما ولد، امام رازی نے ایک ترجمہ اور کیا، وانت حل بہذا البلد، اس شہر کے اندر ہر ایک کو پناہ حاصل، اس شہر کے اندر گھاس کے تنکے تک کو حاصل، لیکن اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یہاں پر پناہ حاصل نہیں، آپ کو انہوں نے حلال کر دیا، جیسے چاہیں آپ پر ظلم و ستم کریں۔ وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، والد کی قسم یعنی آدم علیہ السلام کی، وما ولد اور قیامت تک آنے والی اولاد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا، ایحسب، کیا یہ خیال کرتا ہے، لن یقدر علی احد، کہ اس کو مشقتوں میں پیدا کیا، یعنی پیدائش تو مشقت، جوانی تو مشقت، بڑھاپا تو مشقت، مشقتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے لن یقدر علی احد، اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا، یقول اہلکت مالا لبدا، یوں کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کر ڈالا، ڈھیروں سارا مال خرچ کر ڈالا، ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہ بنائی، ولسانا وشفتین، اے انسان تجھے زبان اور 2 ہونٹ نہ دیے، وہدیناہ النجدین، خیر اور شر، برائی اور اچھائی کے دونوں راستے دکھلا دیے، فلقتحم العقبہ، تو ہدایت کی راہ پہ نہ چلا، وہ گھاٹی کو اس نے کراس نہ کیا، وہ گھاٹی کے اندر داخل نہ ہوا، وما ادراک ما العقبہ، آپ کو خبر بھی ہے مل عقبہ، وہ گھاٹی کیا چیز ہے، فک رقبۃ، غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقہ والے دن میں کسی یتیم ذا مقربہ، کسی قریبی یتیم کو، رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، او مسکینا، یا کسی غریب کو، ذا متربہ، جو ہمارے غربت کے مٹی سے جا لگا ہو، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ہو جائے ان لوگوں میں سے جنہوں نے ایمان لایا، وتواصوا بالصبر، صبر کی تاکید کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور شفقت کرنے کی تاکید کی، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی ہیں وہ لوگ جو دائیں طرف والے ہیں، والذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم اصحاب المشأمہ، وہی ہیں بائیں طرف والے، علیہم نار مؤصدہ، یہ آگ میں اس دن بند کر دیے جائیں گے۔ یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں گا، میں نہ نیکی کروں، نہ میں صدقہ دوں، نہ میں کسی انسان پر ترس کھاؤں، نہ کسی قریبی رشتہ دار کو نوازوں، نہ قیدیوں کو جیلوں سے رہا کراؤں، کوئی بھی نیکی کروں نہیں اور میں جنت کے اندر چلے جاؤں۔ یہاں پر لفظ آیا ہے فک و رقبہ، فک و رقبہ کا مطلب آتا ہے غلام آزاد کرنا۔ علماء نے کہا کہ اس زمانے کے اندر جو بے گناہ اسلامی کاموں اور رفاہی کاموں کی معاونت کی وجہ سے جو مسلمان علماء جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، یا جو بھی مسلمان جیلوں میں بے گناہ ڈال دیے جاتے ہیں، ان کی رہائی بھی اس کے ذیل میں آئے گی، فق و رقبہ، او اطعام، اس سلسلے میں مال خرچنا، ان کے وکیل کرنا، ان کے مقدمات لڑنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی فاقہ والے دن میں کسی قریبی یتیم کو یا ایسے مسکین کو کھلانا جو مٹی سے جا لگا ہو، تو تب جا کر اس کی نیکیاں قابل قبول ہوتی، وہ دائیں طرف والوں میں ہوتا، اور اگر اس کے ساتھ ایمان کی بھی دولت ہوتی، نہیں تو کسی کام کی اس کی ساری نیکیاں نہیں ہوگی اگر ایمان کی دولت ساتھ میں نہیں ہوگی۔ بہرحال اللہ نے اپنی نعمتوں کو اس میں بیان کیا اوپر سے نیچے تک، اور انسان جو یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر کسی کا بس نہیں چلے گا، اللہ یقدر علی حد، یہ سوچتا ہے کہ اسے کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے، وہ اللہ کے عذاب کی گرفت اور پکڑ میں آ سکتا ہے۔ سورۃ الشمس مکیہ وہی 15 آیہ۔ اللہ 7 قسمیں کھا کر ایک مضمون کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ قرآن میں سب سے زیادہ طاقتور مضمون ہے جو یہاں پر آپ سن رہے ہیں، سب سے زیادہ طاقتور قسم۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی۔ والقمر، قسم ہے چاند کی۔ اذا تلاہا، جب اس کے بعد نکل آتا ہے۔ والنہاری، سورج کے پیچھے چلا آتا ہے۔ والنہاری، قسم ہے دن کی۔ اذا جلاہا، جب وہ دن سورج کو روشن کرتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ سورج پہ چھا جاتا ہے۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے آسمان کو بنایا۔ والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا۔ ونفس وما سواہا، قسم ہے انسان کی اور اس ذات رب العالمین کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر اللہ نے اس کو
اس کی برائی اور اچھائی دونوں سمجھا دی. قد افلح من زکاہا. یہ 7 قسمیں کھا کر اللہ ایک مضمون بیان کر رہے ہیں. تحقیق کی کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو گناہوں کی غلاظتوں سے، گندگیوں سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے، تمام تر باطنی آلائشوں سے پاک و صاف کیا، کفر و شرک سے. جس نے اس نفس کو صاف کیا. وقد خاب من دساہا. اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو خاک میں ملا دیا، آلودہ کر دیا. کس چیز میں؟ گناہوں کے اندر لت پت کر دیا، کفر و شرک کے اندر لت پت کر دیا. کذبت ثمود بطغواہا. قوم ثمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے پیغمبر کو. اذ انبعث اشقاہا. جب ان میں کا سب سے زیادہ بڑا بدبخت کھڑا ہو گیا. کیوں؟ نفس کی غلامی کی وجہ سے کہ نفس کو پاک و صاف نہیں کیا تھا. چنانچہ فقال لهم رسول اللہ. ان سے کہا اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے، ناقۃ اللہ کی اونٹنی، خبردار اس سے بچے رہنا. وسقیاہا. اور اس کے پانی پینے کے باری سے بچے رہنا. فکذبوہ. قدار کھڑا ہو گیا ایک شخص اور اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو جو اللہ نے معجزے کے طور پر پہاڑ کو پھاڑ کر نکالی تھی اس کو جھٹلایا. فعقروہا. پوری قوم نے جھٹلایا اور چونکہ اس کے عمل میں سب راضی تھے اس لیے سب کے سب لوگوں کی طرف نسبت کر کے کہا گیا انہوں نے اس کو مار ڈالا. فدمدم علیہم ربہم. آپ کے رب نے، ان کے رب نے ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل کیا. فسواہا. ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. اللہ کو قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ان کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ولا یخاف عقباہا. اللہ کو اس کے انجام کی کوئی پرواہ نہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا. سورہ لیل بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی ہے. اس میں 2 طبقوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. ایک طبقہ وہ جو اہل ایمان کا، جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرتا ہے، جو بخل نہیں کرتا ہے اور جو تقوی اختیار کرتا ہے. رب العالمین نے فرمایا کہ میں ان کے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دوں گا، جنتیوں والے اعمال کو ان کے لیے آسان کر دوں گا. دوسری طرف سے اس طبقے کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی تصدیق نہیں کی، تقوی اختیار نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑائی جتلائی، میں کون اللہ کی بات ماننے والا، میں کون قرآن کی سننے والا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں، اور بخل کیا، فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے لیے جہنم کے راہوں کو آسان کر دوں گا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کر کے اس کے مضمون کو ختم کرتے ہیں. واللیل اذا یغشا. قسم ہے رات کی جب چھا جائے. ہے کائنات کے اندر کوئی رات کو بنانے والا؟ والنہار اذا تجلی. قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثى. اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا. ان سعیکم لشتی. یقیناً تمہاری کوششیں مختلف ہیں. فاما من اعطى واتقى. بہرحال جس شخص نے دیا، تقوی اختیار کیا، آتا دیا، واتقى تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور اس نے سچی بات یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کی. فسنیسرہ. ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. لیسرا. نیکی کی راہوں کو، جنت کی راہوں کو. واما من بخل. اور جس شخص نے بخل اختیار کیا، واستغنى اور بے نیازی اختیار کی، وکذب بالحسنى سچی بات کی تکذیب کی، شرک پر اڑا اور ڈٹا رہا. فسنیسرہ للعسرى. ہم اس کے لیے مشکل راہوں کو آسان کر دیں گے یعنی جہنم کے راہوں کو آسان کر دیں گے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى. اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آ سکا. اذا تردى جب وہ ہلاکت کے گھڑے کے اندر جا گرا. ان علینا للہدی یعنی جہنم کے اندر. ان علینا للہدی ہمارے ذمے تھی ہدایت دینا. وان لنا للآخرۃ والاولی ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. فانذرتکم نارا تلظی میں نے تم کو خبردار کیا تھا ایک ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی تھی. لا یصلاھا نہیں داخل ہوگا اس بھڑکنے والی آگ کے اندر مگر وہ شخص جو سب سے بڑا بدبخت تھا. الذی کذب جس نے خدائی قرآن کو جھٹلایا. وتولی روگردانی اختیار کی. وسیجنبها الاتقى اور علیحدہ کر دیا جائے گا، دور کر دیا جائے گا اس جہنم کی آگ سے. الاتقى وہ شخص جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا تھا. الذی یؤتی مالہ یتزکى جو اپنے مال کو اس غرض سے دیتا ہے تاکہ وہ پاک و صاف ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمت تجزى نہیں تھا کسی کا اس پر کوئی احسان کہ جس کا وہ بدلہ اتارتا. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى وہ دیتا ہے تو صرف اور صرف کس لیے؟ اپنے بلند و بالا رب کی خوشنودگی کے لیے. ولسوف يرضى اور ان قریب اس کا رب اس سے خوش ہو جائے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہوا مولانا
فاعتقہ مولانا، یہ ہمارے آقا و سردار ہیں، حبشہ کا ایک غلام یہ ہمارے آقا و سردار ہیں، اور جس کو ہمارے آقا و سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا، جب ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ ابو بکر کے سامنے کیا کہ بلال پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ آزاد کرا دو۔ ابو بکر منشا سمجھ گئے نبی کیا چاہتے ہیں، اسی وقت گئے امیہ ابن خلف کے پاس جو حضرت بلال حبشی کا آقا تھا، کہا کہ کیا تو اس کو بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے موقع غنیمت جانا، کہا ہاں بیچوں گا، لیکن تو اپنا نسطاس غلام دے۔ یہ ایک رومی غلام تھا جس کے پاس 10,000 دینار کی تجارت تھی، جس کے پاس کئی غلام اور باندیاں اور مویشی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں لے جا تو وہ نسطاس غلام ما سامان تجارت کے، اور بلال حبشی کو تو آزاد کر دے۔ اسی کو کہا گیا، فرماتے ہیں کہ یہ جو مال اس نے خرچ کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیوں؟ محض اللہ کی رضا جوئی کی خاطر، الا ابتغاء وجہ رب العالی، نام مری کے خاطر نہیں، کوئی تجارت اور بزنس کے طور پر نہیں۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا بلال حبشی کا کہ اس احسان کو چکانے کے لیے، اتارنے کے لیے اس نے بلال حبشی کو آزاد کیا تھا، کوئی نہیں۔ وما لأحد، انسان دنیا میں کسی کو دیتا ہے تو احسان چکانے کے لیے یا احسان کرنے کے لیے، فرماتے ہیں یہ ابوبکر صدیق نہ تو احسان کرنے کے لیے مال دیتے ہیں اور نہ ہی احسان اتارنے کے لیے مال دیتے ہیں، صرف دیتے ہیں تو دیتے کیوں؟ رب کی رضا جوئی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، قسم ہے دن کے روشنی کی اور رات کی جب وہ تاریک ہو جائے، آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلا، اور نہیں وہ آپ سے ناراض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کا ایک رہبر و رہنما بنانا تھا، ایک مشعل اور ایک آئیڈیل بنانا تھا۔ جس شخص کو جتنی اونچی پوسٹ دی جاتی ہے اس کو اتنے مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے بطور رہبر و رہنما اور مشعل کے طور پر پیش کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل کے طور پر پیش کرنا۔ ہوتا کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی تھی، تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہوا یہ کہ کچھ دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں تھے، بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ سکے۔ تو بدبخت ابو لہب کی بیوی جس کا نام جمیل تھا غالباً، اس نے یوں کہا کہ محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا۔ جبریل امین کے لیے اس نے ایسے الفاظ کہے، اور محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا، وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ اس پر یہ آیات اتری، ما ودعک ربک وما قلا، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں، بعد والے احوال کے مقابلے میں، پہلے والے احوال کے مقابلے میں آپ کے لیے بعد والے احوال بہتر ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو خوب عنایت کرے گا، فترضا، اتنا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، اور آپ کو راستے سے ناواقف پایا تو پھر اللہ نے آپ کو راستہ دکھلا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، اور اللہ نے آپ کو غریب پایا، فاغنا، تو اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو آپ کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو آپ جھڑکیے نہ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمت کو خوب بیان کیجیے، آپ اپنے رب کے انعام کو فحدث، خوب بیان کیجیے۔ یہ دیکھیے تین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کی۔ پہلی چیز کیا، آپ یتیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار یہ ٹھکانہ دیا۔ ہوتا یہ تھا عرب کے اندر کہ یتیموں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیرت انگیز طور پر، جو چچا عموماً بھتیجوں کا مخالف ہوتا ہے، اسی چچا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت ڈالی گئی، ابو طالب کے دل میں، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ سایہ پدری سے محروم ہو گئے تھے، وہ شفقت آپ کو آپ کے چچا ابو طالب کی جانب سے ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالی لحاظ سے خود کفیل نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح مکہ کی سب سے مالدار خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال آپ کے سپرد کر دیا، یوں اللہ نے آپ کو دولت سے بھی نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف تھے،
نبوت سے پہلے علم نہیں ہوتا ہے. اللہ نے آپ پر جبریل امین کے ذریعے سے وحی اتاری اور اللہ نے آپ کو علم وہابی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے علم عنایت کیے جس سے آپ کائنات میں سب سے بڑے عالم بن گئے، کائنات میں سب سے زیادہ جاننے والے بن گئے. تو اس 3 انعامات کے عوض میں اللہ نے آپ سے 3 چیزوں کا تقاضا کیا کہ آپ نے یتیمی کے داغ دیکھے ہیں، لہٰذا کسی یتیم کو پر سختی نہ کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ نے اس دور کو بھی دیکھا ہے. اس میں 2 چیزیں آ سکتی ہیں، سائل سے پوچھنے والا بھی اور سائل سے مانگنے والا بھی. آپ نے ناواقفیت کا دور دیکھا ہے، لہٰذا اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالداری دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالداری دی، تو اگر آپ سے کوئی مانگنے والا آتا ہے تو مانگنے والے کو آپ ہرگز ڈانٹیے گا نہیں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے تو اس علم کو آپ خوب بیان کیجئے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، محدثین نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے کلام کو جو حدیث کہا جاتا ہے وہ اسی آیت کی وجہ سے فحدث